اور ہم ساروں کو جو اعظم سواتی سے کیا گیا ہے، اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا، اس کے اوپر میں نے شور میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا، دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا، اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے، یا جو غلطی کی ہو، عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں، کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا، ٹارچر کیا، ننگا کیا۔ وہ ایک اور جمیل فاروقی، وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا۔ عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تو لیکن جو اعظم سواتی سے کیا، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں اب، میں ساری جو اعظم سواتی سے کیا ہے، 3 بجے صبح اس کے گھر کے، اچھا ٹویٹ تھی اس کی، بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے، یہ ایف آئی اے کے، اس کے بچوں کے، اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے، 4 سال کی اور 8 سال کی، ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا، ایک 75 سال کے آدمی کو اس کو مارا، نوکروں کے سامنے، گھر میں چیزیں توڑی، اور اس کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے، پولیس اسٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے؟ یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا، ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا، ٹارچر کیا، سیکشلی ٹارچر کیا۔ اس نے عدالت میں آ کے بتایا کہ اسے کیا کیا۔ 75 سال کے آدمی سے، ملک کا سینیٹر، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اس سے یہ کیا گیا۔ ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی، یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی، اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی۔ آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سزا ملتی ہے؟ سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے، لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سارے باہر کے اخباروں، میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں، یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے۔ اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی، کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی، ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج، آرمی چیف، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں۔ کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا؟ کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے؟ اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو، جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور اب مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا، اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر۔ دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب، جس کے اندر نمبر 1
ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे वो? और मैं आखिर में, जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है, ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया है। और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब से ये आया है, कभी किसी को सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के धमकियां देकर को उठा के ले जाते हैं। जो इमरान रियाज से हुआ है, जो ये अरशद शरीफ से हुआ, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारे ये जो 2 केसेस हुए हैं, एक प्रोफेसर था जो शहबाज गिल, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक प्रोफेसर था। उससे ये किया, उससे पकड़ के जो उसके हालात जो देखे, और अब एक सेनेटर से ये किया। इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं डिमांड करता हूँ एक्शन लें, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है ये इंसान, और इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये ना समझे कि इससे कोई इदारों की इज्जत करेगा, इससे इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अब आखिर में